دودھ فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے دودھ کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلس اس طرح آ رہے ہیں کہ بھائی دودھ نہیں پینا چاہیے اور دودھ کا نقصان زیادہ ہے، یعنی ڈیری پروڈکٹس اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے آرٹیکلس، بہت سارے لوگ خاص طور سے ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، کہ بھائی دودھ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل لوگوں نے کہنا شروع کیا، کئی وجہ ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی خاص طور سے کافی بڑی پاپولیشن لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، یعنی وہ لیکٹوز جو کہ ملک میں ہوتی ہے، دودھ میں ہوتی ہے، اس کو ان کی باڈی ہینڈل نہیں کر پاتی، ڈائجسٹ پراپرلی نہیں کر پاتی، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، انڈائجیشن ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے کہا بھائی دودھ میں ہی کوئی پرابلم ہے. اور اس کی بھی وجہ ایسا کیوں ہے، یعنی آلموسٹ 30% پاپولیشن امریکہ کی، اس سے زیادہ ویسٹرن ورلڈ کی، بلکہ یہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، جو بہت بڑا نمبر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دو ہے. ایک یہ کہ اکثر جو امریکن جو ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ بریسٹ فیڈنگ پوری نہیں کرتے، یعنی جس طرح سے ہے کہ بھائی اتنی مدت تک 1.5-2 سال تک جو بھی بتائے کرنا چاہیے، اس کے فائدے ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ نہیں کر پاتی. تو اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بچوں کو چونکہ وہ شروع سے اس کی عادت نہیں ہے لیکٹوز کی، تو وہ اس کو لیکٹوز کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، اس کا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. ایک ہی بات. دوسرے، لیکٹوز نارملی کیا ہوتا ہے بچے میں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا تجربے میں، کہ بچوں کو ایک کالیکی پین ہوتا ہے. اکثر بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کالیکی پین ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اکثر لیکٹوز کی وجہ سے شروع میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی رات کو پریشان ہوتے ہیں، مائیں بھی پریشان ہوتی ہیں، نیند خراب ہوتی ہے، صبح کام کرنا ہوتا ہے، تو ایک پریشانی کی چیز ہے. تو کچھ کمپنیوں نے جو یعنی بریسٹ فیڈنگ تو تھی نہیں، تو بیبی پروڈکٹ جو بچوں کے فارمولاز آتے ہیں وہ دیتی تھی ان کو، ملک فارمولاز. تو اس میں انہوں نے کیا کیا، کچھ کمپنیز نے، خاص طور سے کمپنی اس کا نام ہے گربر، اس نے سب سے پہلے گڑبڑ کی بیسیکلی. اس نے کیا کیا کہ لیکٹوز فری اس کا فارمولا بنایا، جس کی وجہ سے اب بچے جب وہ ملک فارمولا پیتے تھے، بیبی فارمولا، اس میں لیکٹوز نہیں تھا، تو کالیکی پین رات کو نہیں ہوتا تھا. تو بچہ بھی آرام سے سوتا تھا، ماں بھی آرام سے سوتی تھی، صبح جانے میں جو ہمیں پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر بھی خوش تھا، اور جو ملک فارمولا بنانے والے لوگ تھے، کمپنیز یہ بھی خوش تھی، ان کا پروڈکٹ زیادہ بکتا تھا. لیکن اس سے نقصان کیا ہوا کہ ایک بڑی پاپولیشن لیکٹوز انٹالرنٹ ہمیشہ کے لیے ہو گئی. پھر اس کو دیکھ کے دوسرے جو اب بیبی فارمولا میکرس انہوں نے بھی چیز شروع کری، تو کافی پروڈکٹس میں ایسے شروع ہو گیا. بہرحال لیکن اصلی چیز تو یہ تھی، کیونکہ جو مدرس کا جو ملک ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی چیزیں ایسی رکھی تھی کہ بچہ جو ہے نا یعنی پورا فلی ایکوپڈ ہو جاتا ہے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے ملک کو. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سرٹن ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں ہی ہماری باڈی یا انزائمیٹک اس کے جو فلو ہے، یا یعنی جو میجرس ہیں کسی باڈی یعنی کسی سبسٹینس کو ڈائجسٹ اینڈ ایبزارب کرنے کے لیے اس کی جو صلاحیت ہے وہ کسی ایک سرٹن ایج میں ہی ہو سکتی ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ لیکٹوز کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. تو بڑی ایک بہت پاپولیشن اب امریکہ کی جو ہے وہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، ویسٹرن ورلڈ کی، تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی دودھ جو ہے صحیح نہیں ہے. کچھ بعد میں ایسی بھی چیزیں ہوئیں کہ اب چونکہ اس وقت کا جو دودھ آ رہا ہے نا وہ تھوڑا کمپرومائزڈ ہے. اکثر گائے میں جو ہے وہ بھینسوں میں، گائے میں جو انجیکشن لگاتے ہیں ملک پروڈکشن بڑھانے کے لیے، اب اس میں جو ہے گروتھ ہارمون ہے، آرٹیفیشل گروتھ ہارمون ہے، زینا ایسٹروجنس ہیں، یہ ہارمون ان کو دیے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ دودھ کے ذریعے ہمارے پاس ٹرانسفر ہو رہے ہیں، تو اس کے پر نقصان ہے. پھر تیسرے ہے کہ ہوموجنائز دودھ کا پروڈکشن شروع ہو گیا. ایک بڑی اچھی ٹرم لگتی ہے ہوموجنائز، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دودھ کو جو ہے نا پیک کرنے سے پہلے اس کو گرم کرتے ہیں، اس کو ہیٹ کرتے ہیں. ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ دودھ کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے، وہ انزائم جو ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انزائم کل ہو جاتا ہے. چونکہ انزائم ایک لیونگ چیز ہے، تو دودھ کو آپ اتنے دن رکھ نہیں سکتے، تو اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس کو کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے انزائم کے بغیر وہ دودھ جسم میں جا رہے ہیں تو اس سے ڈیلیٹ فوڈ سینسٹیوٹیز ہو رہی ہیں، انفلیمیشن ہو رہی ہے، دودھ بجائے فائدے کے نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت کا جو آج کا دودھ ہے اگر یہ پروسیسڈ ہے، اس طریقے سے آ رہا ہے، تو اس کا بہت نقصان ہے. لیکن اگر آپ دودھ پیور فارم میں اگر آپ
ایسی گائے سے لے رہے ہیں یا ایسی بکری سے لے رہے ہیں یا ایسی بھینس سے لے رہے ہیں کہ جو کہ جس کے کوئی ہارمون نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو جو فیڈ ہے اس کی پراپر ایک اچھی فیڈ اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی ہارمونس پر نہیں ملایا، ہوموجنائز نہیں ہے وہ دودھ، ٹھیک ہے. اچھا اس کو کیا کرتے ہیں، ہوموجنائز کرتے ہیں، اس کو تقریباً ایسا ہے پھٹ جاتا ہے دودھ. اس کے بعد ایک فلٹر ہوتا ہے، ایک ہوموجنائزر مشین بیسکلی ہوتی ہے، اس کو پریشر کے ذریعے اس کو پھٹے ہوئے دودھ کو پاس کیا جاتا ہے پریشر کے، تاکہ اس کے مالیکولز بالکل چھوٹے چھوٹے پھر دودھ کی شکل بن جاتی ہے، اس کو پیک کر دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک بڑی اچھی ٹرم لگتی ہے، لیکن وہ ایک کمپرومائز دودھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. پھر یہ ہارمون دیے جا رہے ہیں جانوروں کو، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے پھر اس کے پھر نقصان ہے. تو اس کے اندر دودھ کوئی پر کہہ دیا کہ دودھ ہی خراب چیز ہے. تو دودھ اگر کسی کو اصلی شکل میں مل جائے، ایک نعمت ہے. دودھ کے اندر قریب 400 پروٹین پیپٹائڈس ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ایک کمپلیٹ موسٹ سینرجسٹکلی بیلنسڈ فوڈ ہے. اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس پروٹین فیٹس کا بالکل توازن برابر ہے. اب دیکھیں اس سے اگر کوئی یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ کرے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کو مدرس کے ملک کی شروعات ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں خراب چیز ہے؟ تو بھائی وہ خراب چیز نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے. اس لیے ہاں یہ کیا کمپرومائز دودھ اس وقت کا جو ہے ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے واقعی بہت ساری تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کا ایک رجحان ہو، اس کی کوشش کی جائے کہ اس کا یعنی کہ سلسلہ شروع کیا جائے، فارمز لگائیں کہ اچھی بھینس ہے، گائے، بکری کا استعمال، یعنی ان کو باخود اس کی یعنی انڈسٹری، یعنی لوگ اس کو گھروں میں ہوتے تھے پہلے، ہم دیکھتے تھے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، یعنی جا کر آپ فریش دودھ لے لیں، اس طرح کا پھر ماحول بننا چاہیے.